ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل سے اس وقت بہت بڑی خبر آ رہی ہے، اور خبر سیدھی یہ ہے کہ حزب اللہ کے ایک حملے میں 10 اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہو گئی ہے، اور اسرائیل کے فائنانس منسٹر کا بیٹا بھی شدید زخمی ہے۔ نارتھ اسرائیل میں اسرائیلی آرمی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول پر حزب اللہ نے حملہ کیا، اور حزب اللہ کا یہ حملہ نہایت ہی طاقتور تھا، بہت ہی زبردست حملہ تھا، اور حزب اللہ کے میزائل حملے میں 8 اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے رپورٹ کے مطابق 5 اسرائیلی آرمی کے بچنے کی امید نہیں ہے، حالت بہت ہی نازک بنی ہوئی ہے، اور اسرائیل کے فائنانس منسٹر کا بیٹا بھی شدید زخمی ہے۔ نارتھ اسرائیل میں لگاتار اسرائیلی آرمی لبنان میں داخل ہو رہی ہے، اور لبنان میں 6 کلومیٹر اندر جا کر اسرائیلی آرمی نے قبضہ کر رکھا ہے، اور حزب اللہ کے لڑاکے لگاتار اسرائیلی آرمی سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ زمینی لڑائی میں حزب اللہ کی جو آرمی ہے، حزب اللہ کی جو ملیشیا ہے، وہ کنٹینیو اسرائیلی آرمی کو نقصان پہنچا رہی ہے، اسرائیل کے ٹینکوں کو مار رہی ہے، اسرائیلی آرمی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ادھر راکٹ اور میزائل سے بھی حزب اللہ کا اسرائیل پر حملہ جاری ہے، اور ابھی کے تازہ حملے نے اسرائیلی آرمی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل کا بہت ہی مشہور اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل، اس نے اس خبر کو شائع کی ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ حزب اللہ کے میزائل حملے میں 5 اسرائیلی آرمی شدید زخمی ہیں، بہت ہی بھاری چوٹ لگی ہے۔ مزید 3 اسرائیلی آرمی زخمی ہیں، یعنی کل ملا کر 8 کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے ٹائمز آف اسرائیل نے، اسرائیل کی میڈیا نے، اور اس میں 5 کی حالت کو سیریس بتایا جا رہا ہے، اور ان 8 لوگوں میں ایک اسرائیل کے فائنانس منسٹر سموٹریچ کا بیٹا بھی شامل ہے۔ اسرائیل کا فائنانس منسٹر سموٹریچ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف، عربوں کے خلاف زہر اگلتا ہے، فلسطینیوں کو ہمیشہ یہ گالی دیتا ہے، اور حزب اللہ کے حملے میں آج اس کا بیٹا بھی زخمی ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے اخبارات نے مزید لکھا ہے کہ اب تک کی جنگ میں پہلی مرتبہ اسرائیلی آرمی پر اتنا خطرناک حملہ ہوا ہے، کیونکہ اب تک ایران نے بھی لگاتار اسرائیل کو نشانہ بنایا، حزب اللہ کی طرف سے بھی اسرائیل کو کنٹینیو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسرائیل میں عوام کی ہلاکت ضرور ہوئی ہے۔ اسرائیلی آرمی کا جو فوجی ڈھانچہ ہے، جو ایسٹس ہے، جو ہیڈ کوارٹرز ہے، وہ سب ضرور ایران اور حزب اللہ کے حملے میں تباہ و برباد ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی اسرائیلی آرمی کے موت کی خبر کو اسرائیل نے کنفرم نہیں کیا تھا۔ اسرائیل کی میڈیا نے بھی اس بارے میں کسی طرح کا تبصرہ نہیں کیا تھا، لیکن آج پہلی مرتبہ اسرائیل کے اخبار نے لکھا کہ حزب اللہ کے حملے میں اسرائیلی آرمی کے 8 اہلکار زخمی ہیں، اور ان میں 5 کے بچنے کی امید نہیں ہے، سیریس کنڈیشن میں ہیں یہ 5، اور ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے، ان کا علاج جاری ہے، اور اس کے بدلے میں رد عمل کی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل نے بیروت کے اضاحیہ میں، اضاحیہ جس کو حزب اللہ کا گڑھ مانا جاتا ہے، وہاں ایک 10 منزلہ عمارت پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ جو 10 منزلہ عمارت ہے، اس میں حزب اللہ کے اہم ترین اراکین رہتے ہیں، حزب اللہ کے میزائلوں کا وہ مرکز ہے، سینٹر ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کو اسی بلڈنگ سے انجام دیتا ہے۔ چنانچہ اس 10 منزلہ عمارت کو اضاحیہ میں اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے، اس کو ٹارگٹ کر دیا ہے، اور حزب اللہ کے علاقوں میں، لبنان میں اسرائیل کا حملہ مستقل جاری ہے۔ اب تک اسرائیل کے حملے میں لبنان میں 122 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، اور تقریباً 663 افراد شدید زخمی ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑا ہے، ان کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا ہے۔ ادھر ایران کی IRGC نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک تازہ حملہ کیا ہے ابنائے ہرمز میں آئل ٹینکر پر، اور اس آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جس آئل ٹینکر پر ابنائے ہرمز میں ایران نے حملہ کیا ہے، یہ امریکی کمپنی کا آئل ٹینکر تھا، اور ابنائے ہرمز کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا پرشین گلف کی طرف سے، جس کو IRGC نے نشانہ بنایا، اور اس میں آگ لگ گئی ہے، اور اب تک تقریباً 7-8 آئل ٹینکر کو ٹارگٹ کیا ہے، ہٹ کیا ہے ایران کی IRGC نے، اور ان تمام ٹینکروں کو آگ لگی ہے۔ ادھر اسرائیل پر ایران نے تازہ میزائلوں سے حملہ کیا ہے، اور 22ویں ویو کا آغاز کر دیا ہے ایران نے اسرائیل پر، اور اسرائیل میں ایران کے میزائلوں سے لگاتار تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے۔ 1600 سے زیادہ افراد اسرائیل میں زخمی ہو چکے ہیں۔
ایک اور خبر ہے کہ اسرائیل نے ایران کے پاسداران انقلاب کے کئی کمانڈروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے اہم ترین کمانڈر زیر زمین انڈر گراؤنڈ ایک کمپاؤنڈ میں موجود تھے اور اس کی لوکیشن معلوم ہو جاتی ہے آئی ڈی ایف کو، اور آئی ڈی ایف نے انڈر گراؤنڈ اس کمپاؤنڈ کو ٹارگٹ کیا، ہٹ کیا، اور ان تمام اہم ترین کمانڈروں کی اس میں ہلاکت ہو گئی ہے۔ یہ دعویٰ آئی ڈی ایف نے کیا ہے، لیکن ایران کی میڈیا نے یا پاسداران انقلاب نے اس خبر کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، کسی طرح کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ادھر اسرائیل سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ تل ابیب میں ایران کے میزائلوں سے کئی عمارت کو آگ لگی اور اس کی وجہ سے اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ بحرین سے خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ بحرین کے ایک ہوٹل میں امریکی آرمی موجود تھی، امریکی انٹیلیجنس کے کچھ افسران موجود تھے اور اس ہوٹل کو ایران نے نشانہ بنایا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوٹل کی پہلے کی تصویر ہے جس پر جب اٹیک نہیں ہوا تھا، اور دوسری تصویر وہ ہے جب ڈرون سے ایران نے بحرین کے اس ہوٹل کو ٹارگٹ کیا، ہٹ کیا۔ دونوں تصویروں کو دیکھا جا سکتا ہے، اور امریکہ نے بھی کنفرم کر دیا کہ اس ہوٹل میں امریکی افسران تھے، اس ہوٹل میں امریکی اہلکار موجود تھے، اسی وجہ سے ایران نے اس ہوٹل کو ٹارگٹ کیا ہے۔ لیکن اسرائیل پر حزب اللہ کا اب تک کا سب سے بڑا اور کامیاب حملہ یہ ہے کہ اسرائیل کی سرحد میں اسرائیلی آرمی کے ہیڈ کوارٹر پر حزب اللہ نے میزائل سے حملہ کیا، اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم، اسرائیل کا آئرن ڈوم یا ایرو سسٹم، یہ سب ناکام ہو گیا حزب اللہ کے میزائل کو روکنے میں۔ میزائل نے سیدھے گیویٹی بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کیا، ٹارگٹ کیا، اور پوری عمارت زمین دوز ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، اور 8 سے زیادہ فوجیوں کی ہلاکت کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اسرائیل کی میڈیا نے صرف اس خبر کو کنفرم کیا ہے کہ ابھی تک 8 اسرائیلی فوجی ہی اس میں زخمی ہوئی ہے، جس میں سے 5 کی حالت بہت ہی تشویشناک بنی ہوئی ہے، سیریس کنڈیشن میں ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیکھتے رہیے، ملت ٹائمز پر پل پل کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے، اور 4 زبانوں میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا۔ ملت ٹائمز کی آفس ہے، ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں، بہت سارے ایکسپنسز ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا، ملت ٹائمز مزید مضبوط ہوگا، ہماری ٹیم مزید بڑی ہوگی۔ آپ کی اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، UPI نمبر موجود ہے، اور گوگل پے، فون پے نمبر بھی موجود ہے۔ آپ جیسے چاہیں ملت ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے۔ اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے، بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے، اپنی اسٹوری میں لگائیے، اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔